یہ مناظر چیچنیا کے ہیں جہاں پر لاکھوں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمہیں اپنی اولاد، مال اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز نہ ہو۔ دوستو، وقت آ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی قربانی پیش کی جائے، جان کی صورت میں نہیں تو کم سے کم فرانسیسی مصنوعات کا استعمال ترک کر کے ہی۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرانس کی جانب سے ناموس رسالت پر کس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے اور اس پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے پوری دنیا کو اسلامی طاقت کے بڑے لیڈر کے طور پر کتنا سخت پیغام دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ بھی ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ پورا معاملہ آخر ہے کیا۔ بات شروع ہوتی ہے 2015 سے۔ آج سے 5 سال پہلے فرانس کے ایک اخبار نے، جس کا نام چارلی ایبڈو ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے یعنی ان کے کچھ سکیچز اور کارٹون بنا کر اپنے اخبار میں شائع کر دیے اور ان کے خلاف نازیبا جملے استعمال کیے۔ فرانس کے اس اخبار نے جب ایسا کیا تو وہاں پر موجود کچھ مسلمانوں کا جذبہ ایمان جاگا اور اس مسلمانوں کے گروہ نے چارلی ایبڈو اخبار کے دفتر پر حملہ کر دیا اور خاکہ بنانے والے افراد سمیت 12 افراد کو قتل کر دیا۔ مگر فرانسیسی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اخبار چارلی ایبڈو پر حملہ کرنے والے کچھ مسلمانوں کو حراست میں لے لیا اور ان کے خلاف عدالتی کارروائی آگے بڑھائی جانے لگی۔ سال 2015 میں ہونے والے واقعے کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کا سخت رد عمل آیا تھا، مگر اس موقع پر مسلمانوں کی کسی نے نہ سنی اور چارلی ایبڈو اخبار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مگر وقت گزرتا گیا، سال 2015 سے سال 2020 آ گیا اور وہ مسلمان جنہوں نے اخبار پر حملہ کیا تھا وہ جیل میں سڑ رہے تھے۔ عدالت میں کارروائی ہوئی اور عدالت نے اس بڑے کیس کا فیصلہ سنایا، مگر جب سال 2020 یعنی کہ رواں سال میں ہی عدالت کی جانب سے اس بڑے کیس کا فیصلہ سنائے جانے کا دن تھا، ٹھیک اسی روز اسی اخبار چارلی ایبڈو نے، جس نے 2015 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کیے تھے، اسی اخبار نے ایک بار پھر وہی حرکت کی اور 2020 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنا کر اپنے اخبار میں شائع کر دیے۔ اس موقع پر بھی اس اخبار پر ایک بار پھر حملہ کر دیا گیا، مگر اس حملے میں زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ مگر اس کیس کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد فرانس میں ایک بار پھر سے مسلمانوں پر زندگی تنگ کی جانے لگی اور وہاں کے مسلمانوں کو توہین آمیز جملے کہے جانے لگے اور ایک بار پھر سے ناموس رسالت پر حملہ کیے جانے لگا۔ چند روز پہلے کی بات ہے کہ فرانس کے ایک استاد نے اپنے کلاس روم میں جب وہ آزادی اظہار رائے پر لیکچر دے رہے تھے، اس استاد کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خاکے ایک بار پھر اپنی پوری کلاس کو دکھائے گئے۔ فرانسیسی استاد نے کمرہ جماعت میں جو کچھ بھی کیا تھا اس کی ایک ویڈیو بن چکی تھی اور وہ ویڈیو فرانس کی ایک مسجد کے امام کے ہاتھ لگی۔ فرانس کی مسجد کی انتظامیہ نے اس ویڈیو کو اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ کر دیا اور اس میں کہا گیا کہ فرانس کا ایک استاد مسلمانوں کے جذبات بھڑکا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے آزادی اظہار کے نام پر پوری جماعت کو دکھا کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے۔ یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور اسے ایک مسلمان نے پڑھ لیا۔ چونکہ اس پوسٹ میں اس اسکول اور کمرہ جماعت اور ساتھ ساتھ اس استاد کا نام اور پتہ بھی دیا گیا تھا، لہٰذا ایک مسلمان اپنے گھر سے نکلا اور اسکول کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ وہ استاد اسکول سے باہر نکلا ہے تو اس مسلمان نے اس فرانسیسی استاد پر حملہ کر دیا اور اس کا سر قلم کر دیا، اس کا سر گردن سے الگ کر دیا گیا۔ موقع پر پولیس پہنچ چکی تھی اور پولیس نے اس مسلمان کا، جس نے فرانسیسی استاد کا قتل کیا تھا، اسے کا پیچھا کرنا شروع کیا، مگر اس نے گرفتاری نہ دی۔ پولیس نے اس مسلمان کو گولی مار دی۔ جب فرانس میں اس استاد کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد فرانس میں ایک بار پھر فرانسیسی حکومت کی جانب سے سخت غصہ سامنے آیا اور فرانس کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ فرانس کی پارلیمنٹ نے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس استاد کو، جس نے گستاخانہ خاکے پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کی تھی، اس کو سراہا اور اسے خراج عقیدت پیش کیا۔ لیکن دوسری جانب مسلمان عورتوں پر فرانسیسی عورتوں نے حملہ کیا اور چاقو سے حملہ کر کے کچھ عورتوں کو زخمی کر دیا۔ یہاں سے یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ اب مسلمانوں اور فرانس میں بسنے والے لوگوں کی لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا، مگر اس کے بعد جلتی پر تیل کا کام کیا فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں نے، جنہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسلام دراصل بحران کا شکار ہے، اسلام مشکل میں ہے، اسی لیے مسلمان اب ایسے حملے کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ فرانسیسی استاد کا سر کاٹنا دہشت گردی ہے
मुसलमान दहशत गर्दी करते हैं क्योंकि मुसलमान मुश्किलात का शिकार हैं, तो अब वो ऐसी हरकतों पर उतर आए हैं। फ्रांसीसी सदर के इस गुस्ताखाना बयान के बाद तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान मैदान में आ गए और उन्होंने फ्रांसीसी सदर को पागल करार दे दिया। दोस्तों, आलमी सतह पर एक सदर की जानिब से दूसरे मुल्क के सदर के लिए ये बयान बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, मगर फ्रांसीसी सदर को पागल कहने के बाद फ्रांसीसी सदर का गुस्सा ठंडा ना हुआ और फ्रांस ने तुर्की से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। याद रहे कि फ्रांसीसी सदर के बयान पर पूरी दुनिया के मुसलमानों का सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है। तमाम इस्लामी और अरब ममालिक इस मामले पर सरापा एहतजाज हैं और पूरी दुनिया से मुतालबा किया जा रहा है कि फ्रांसीसी सदर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस मामले पर इंतहाई सख्त रद्दअमल दिया है और फ्रांस के सदर के बयान की सख्ती से मजम्मत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि लीडर का काम लोगों को जोड़ना होता है, उन्हें आपस में तोड़ना हरगिज़ नहीं होता। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हमें क्या करना है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे वाक़े के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले मुसलमान फ्रांसीसी मसनूआत का इस्तेमाल तर्क कर चुके हैं और इसके ज़रिए जहाँ फ्रांस से नफ़रत का इजहार किया जा रहा है, वहीं इस अमल के ज़रिए फ्रांस की मईशत को भी कमज़ोर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुवैत की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वहाँ के 50 बड़े शॉपिंग मॉल से उन काउंटर्स को खाली कर दिया गया है जहाँ पर फ्रांसीसी मसनूआत रखी गई थी और अब फ्रांस की मईशत को मुश्किल का सामना है। दोस्तों, अगर कुवैत, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ऐसा कर सकते हैं तो हम बतौर पाकिस्तानी भी ऐसा कर सकते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस माह रबीउल अव्वल में, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने की खातिर तमाम फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट कर दें। हमारी टीम आपके लिए कुछ फ्रांसीसी मसनूआत की तस्वीर सामने लाई है। आपसे इल्तमास है कि इन मसनूआत का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए और इनके मुतबादिल कोई और मसनूआत इस्तेमाल कीजिए ताकि फ़्रांस की हुकूमत और वहाँ के लोगों को ये एहसास हो कि उन्होंने मुसलमानों के जज्बात को भड़काया है। मुसलमान खामोशी से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, जहाँ मुसलमानों के लिए इत्तेहाद का वक्त है, वहीं मुसलमानों के लिए ये सब्र व तहम्मुल का वक्त भी है। हमें गुस्से में आकर कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना है जिससे दीन इस्लाम बदनाम हो या फिर दुनिया पर यह तासुर जाए कि इस्लाम की तालीमात खुदा न खास्ता शिद्दत पसंदी की हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया जान सके कि फ़्रांस का मकरू चेहरा क्या है और अब मुसलमानों को फ़्रांस से बदला लेने के लिए करना क्या है।